توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں ہوتا۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ روٹھنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کہ تم اپنی خوشیاں نہیں پا سکے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں اور پردہ ڈال کے رکھیں تو قیامت کے دن آپ کے گناہ نشر نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جاتا ہے۔ ماں باپ غلط نہیں ہوتے، ان سے اگر غلط فیصلے ہو بھی جائیں تب بھی ان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ہی تقدیر بدلتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جو شخص زیادہ قسمیں اپنے خلوص کی کھائے اس پر اعتبار نہ کریں۔ زیادہ بولنے والے کی بہت کم باتیں لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ واصف علی واصف صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، لوگ دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، بحث کو نہیں چھوڑتے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب دل میں ہوں۔ ایک بات ایسی ہے کہ اگر سچی بھی ہو تو نہیں کہنی چاہیے، اور وہ ہے اپنی تعریف۔ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اس کو اپنی مسکراہٹ ادھار دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا۔ لوگ ہوا بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ کبھی کبھی کسی کے کہے کے پیچھے وہ غم چیخ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اسے توڑ دیا ہوتا ہے۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لی ہیں۔ اس جگہ بیٹھ کر رو لو جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو اس پہ بار بار سوچنا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ملنے کی رسم پوری نہ کی جائے تو بچھڑنے کی رسم نبھانی پڑتی ہے۔ زندگی سے شکوہ نہیں کہ اس نے غم کا عادی بنا دیا، گلہ تو ان سے ہے جنہوں نے روشنی کی امید دکھا کر دیا بجھا دیا۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہے ان سے الگ ہو جانا کچھ غلط نہیں ہوتا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔
اپنا ماضی اپنے گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ اگر تم ہارو گے نہیں، تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ جو شخص ارادہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، ایسا کیا خاص ہوتا ہوگا جس میں ایک عورت خوبصورتی سے بالکل عاری مرد کو بھی قبول کر لیتی ہے؟ خواتین کو بسا اوقات انتہائی بدصورت مرد بھی پسند آ جاتے ہیں، اور اب سائنسدانوں نے ان کی اس عادت کی انتہائی حیران کن وجہ بتا دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوبصورتی سمیت پسندیدگی کے تمام عوامل پر ذہانت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں صنف مخالف کی ذہانت سے جسمانی تحریک ملتی ہے، چنانچہ ایسی خواتین کو بدصورت مرد بھی پسند آ جاتے ہیں جو ذہانت میں جسمانی کشش کو محسوس کر لیتی ہیں۔ اس تحقیق میں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے 18 سے 35 سال عمر کے 383 مرد و خواتین پر تجربات کیے۔ نتائج میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص شریک حیات میں ذہانت کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کہ دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص شریک حیات میں ذہانت کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ کم از کم 120 آئی کیو لیول صنف مخالف کو کشش دلانے کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کہتے ہیں کہ ذہانت میں جسمانی کشش محسوس کرنے کی عادت کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دیگر جسمانی رغبتوں کی طرح ایک حقیقی جسمانی رجحان ہے۔ جو شخص یہ رجحان رکھتا ہو وہ صنف مخالف کے 135 آئی کیو لیول کے حامل فرد کی محبت میں گرفتار ہونے سے خود کو نہیں بچا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی جب اسے کوئی پسند آ جاتا ہے۔ دوستی کے قابل کون ہے؟ جو شخص معذرت قبول کرنے والا ہو، جو شخص احسان کر کے بھول جانے والا ہو، دوسروں کا عیب چھپانے والا ہو، جو عقل اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہو، جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو، جو بے غرض ہو اور اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہو، جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو،